أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قرآن کے موتی ہماری جو سیریز ہے اس میں آج ہمارا موتی نمبر 23 یعنی 23 جز نمبر 23 اور ہمارے ٹاپک ہے صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ہماری جو آیت آج کا موتی ہے سورہ زمر سے ہے اور آیت نمبر ہے 10 یعنی 10، اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل یا عباد الذین، کہہ دیجئے اے میرے بندو، الذین وہ جو آمنو ایمان لائے ہو، آمنوا اتقوا ربکم ڈرو اپنے رب سے، للذین ان کے لیے جنہوں نے احسنوا اچھا کیا، فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں، حسنۃ بھلائی ہے، وارض اللہ اور زمین اللہ کی، واسعۃ وسیع ہے، انما بے شک یوفی الصابرون پورا دیے جائیں گے صبر کرنے والے، اجرہم اجر اپنا، بغیر حساب کے۔ یعنی آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور اللہ کی زمین وسیع ہے، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا، بلا حساب۔ اچھا، آیت کے جو شروع کا انداز ہے نا اللہ تعالیٰ کا، یا یہ مجھے بڑا پسند ہے، تو میں اسے بہت آپ کو بار بار اکثر بتاتی ہوں کہ جب اللہ فرماتے نا یا عبادی، قل تو جب کہا نا شروع میں کہا نا قل یا عباد الذین، یعنی اپنے نبی سے کہا نا کہ آپ کہہ دیجئے، تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو پیچھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نبی پاک سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی کہہ دیجئے، تو اس میں کیا چیز شامل ہو گئی؟ اللہ نے بھی فرمایا اور نبی نے بھی فرمایا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہہ دیجئے اے میرے بندو، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کا اللہ تعالیٰ کا انداز ہوتا ہے نا، کہیں کہتے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی سارے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندو، یا عباد الذین، میرے بندو۔ آپ دیکھیے اللہ نے بندوں کو اپنا لیا۔ روبینہ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، تو اپنے بندوں کو کیسے اپنایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی میرے، اب فرما رہے اے نبی میرے ان مومن بندوں کو، اب یہ مومن بندوں کو خاص اللہ تعالیٰ اپنا بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ آپ کو اور مجھے اور ہم مومنوں کو اللہ تعالیٰ اپنا بنا رہے ہیں۔ تو آپ یہ اس اللہ کے اس خوبصورت لفظ پر الحمدللہ رب العالمین کہیے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں کتنا اپنا کے بات کی ہے۔ اے میرے بندو، اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دو۔ اب اپنایا کن بندوں کو؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے تقوی اختیار کرے، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ جن کو انہوں نے کہا میرے بندے، کہتے ہیں نا کچھ لوگ کہ یہ میرا ہے، جو میرا ہوتا ہے وہ کیوں میرا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ میری باتوں کو مانتا ہے۔ تو جو لوگ اس دنیا میں اپنے رب کی عبادت اور اس کی اطاعت کرتے ہوئے اچھے اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں اچھا بدلہ ہے، اور وہ بدلہ جنت ہے، اور وہ دنیا میں بھی اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ کیسے؟ مثلا صحت اچھی ہوتی ہے، رزق اچھا ہوتا ہے، مدد ہوتی ہے، ہر مشکل آسان ہوتی ہے۔ جس کہتے ہیں نا وہ فلاں نے مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا بنا دیا، تو یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے ان اپنے خاص بندوں پر جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ یہ ہیں وہ بندے جو اللہ نے کہا یا عبادی، میرے بندو، کہہ دو میرے بندوں سے کہ وہ کیا کریں؟ جو ایمان لائے ہیں اپنے رب سے ڈرتے رہیں اور نیک کام کرتے رہیں، اور ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی، اور اگر صبر کیا، ساتھ میں ہی کر دیا نا، تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ اور پھر فرمایا نا اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، یعنی کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ یہ کیوں کہا کہ تم ہجرت کر کے چلے جاؤ، اگر تم کسی جگہ پر عبادت نہ کر سکو۔ اس کے اندر یہ بات پوشیدہ ہے کہ اگر کسی جگہ تمہارے لیے اتنی سختیاں ہو جائیں کہ تم اللہ کی عبادت نہ کر سکو، تو زمین بہت وسیع ہے، کہیں اور چلے جاؤ، کیونکہ صبر کر کے، کیونکہ
پھر آگے فرما دیا نا، کیونکہ صبر کرنے والوں کو آخرت میں بغیر کسی مقررہ حد کے، اللہ اکبر کبیرہ، ہر نیکی کا اجر مقرر ہے، لیکن صبر کا اجر مقرر نہیں ہے۔ وہ اتنا زیادہ اجر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بغیر کسی حد کے مقرر کیا ہے، کہ جو صبر کریں گے اور بغیر کسی تعداد کے اور بغیر کسی مقدار کے اور بغیر کسی حد کے انہیں ثواب دیا جائے گا جو صبر کریں گے۔ اور یہ صبر کرنے والوں کے اجر و ثواب کا کو بہت زیادہ بڑھا دینا ہے۔ تو آج کی جو ہمارا ٹاپک ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا، تو امید ہے کہ آپ سمجھ رہی ہوں گی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسے واضح کیا کہ اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، کہ رب کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے بچتے رہو اور اس کا تقوی اختیار کرو۔ جو لوگ اس دنیا میں اپنے رب کی عبادت اور اطاعت کرتے ہوئے اچھے اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے، دنیا میں بھی اچھا بدلہ ہے، اور ان کے ساتھ آخرت میں بھی اچھا بدلہ۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان کے لیے یہاں بھی اور آخرت میں۔ وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ اگر ایک جگہ اچھے کام نہیں ہو سکتے تم ہجرت کرو، دوسری جگہ جاؤ، اپنے رب کی عبادت کرو، کیونکہ صبر کرنے والوں کو آخرت میں بغیر کسی حد مقرر کیے بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں اس آیت کے اندر اپنے نبی سے کہ آپ بتا دیجئے اللہ کے بندوں کو، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے کتنے پیارے نبی کو مخاطب کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، اور بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ اپنے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ مومن بندوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ ہم لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اپنی قسمت پہ رشک کیجئے اور اللہ کے کلام کو سمجھ کے پڑھنے کا لطف اٹھائیے، کہ اللہ کے کلام کو سمجھ کے پڑھیں گے تو اللہ کی محبتیں بھی تو ہمیں تبھی نظر آئیں گی نا، کہ کتنی محبتوں سے پکارا ہے میرے بندے، کہا ہے اللہ نے ہم لوگوں کو کہ آپ میرے بندوں کو۔ کون ہے وہ بندے جو ایمان لائے ہیں؟ کہ جب کوئی اہم کہ اللہ نے فرمایا میرے بندوں کو کہہ دو کہ جب کوئی اہم حکم ہوتا ہے، تو پھر جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، جب اس طرح کوئی اہم حکم ہوتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح خطاب کرتے ہیں، جیسے میرے بندوں سے کہہ دو، یا اے نبی کل کہہ کے نا، تو یہ اللہ کا ایک خاص حکم ہے۔ اور پھر دوسرے آپ دیکھیں کہ کس سے کہلوا کس سے رہے ہیں، ڈائریکٹ بھی تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے نا کہ بہت سارے حکم دے، لیکن خاص کہلوا کس سے رہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہوئے جو چیزیں تقوی کا تقاضا کرتی ہیں، ان صفات کو اپنانا چاہیے۔ اللہ اپنے بندوں کو ایسے کاموں کی طرف اس آیت میں ابھار رہا ہے، اللہ اپنے بندوں کو متوجہ کر رہا ہے جو اس دنیا میں بھی عزت والے ہیں اور آخرت میں بھی بندے کی شان بڑھانے والے ہیں۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، کہہ کر یہ جو بات کہی نا اللہ تعالیٰ نے، یہ کہہ کر زبردست طریقے سے حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ اگر تم پسندیدہ حالات میں اچھے کام کرتے رہو گے، کیونکہ حسنہ صرف اس وقت نہیں ہوتی جب حالات موافق ہوں، جب حالات آپ کی مرضی کے ہوں، یہ بات نہیں ہے۔ نیکی صرف اس وقت نہیں ہوتی جب آپ کی ہر چیز بالکل سیٹ چل رہی ہو، لیکن نیکی تو وہ ہے، اصل نیکی تو وہ ہے جب اندر سے نفس بھی خلاف جا رہا ہو اور باہر کے حالات بھی آپ کے ہاتھ میں نہ ہو، باہر سے بھی آپ کو، لوگوں کی طرف سے بھی، حالاتوں کی طرف سے بھی، آپ کے اندر سے نفس بھی آپ کو نہیں کرنے دے رہا، اور پھر بھی انسان تقوی کی روش پر چلے، اللہ کی روش پہ چلے، اللہ کے حکم کو مانے، تو بطور انعام اللہ اس شخص کے لیے دنیا میں بھی بہت آسانیاں کر دیں گے، اور پھر آخرت میں تو اتنا ثواب ہے کہ کوئی حد نہیں۔ اور اگر دنیا میں اللہ انسان کو رزق دیتا ہے، نفس مطمئنہ دیتا ہے، اور عقل شعور دیتا ہے، اور حسنہ کی صورت میں، تو پھر آخرت کا کیا کہنا۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ حکم مومن کے لیے ہے۔ اللہ نے کہا نا، اس میں خاص طور پر کہا نا کہ میرے بندوں کو جو ایمان لائے ہیں، یا کل یا عباد الذین آمنو، اللہ اکبر۔ ایمان کی شرطیں پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، جو ایمان لایا تو یعنی اللہ نے ایمان والوں کو سارے کے سارے بندوں کو اپنا لیا کہ یہ میرے بندے ہیں۔ ویسے تو ساری خلقت اللہ کی ہے، ساری مخلوق اللہ کی ہے، دنیا کی ہر چیز اللہ کی ہے، ایک ایک پتے سے لے کر، ذرے سے لے کر، پہاڑ سے لے کر، دریا سے لے کر، ہر چیز اللہ کی ہے، لیکن اس میں سے کچھ پیارے بھی تو ہوتے ہیں نا، کچھ اپنے خاص بھی تو ہوتے ہیں نا، وہ کون ہے؟ ایمان والے۔ تو اس لاج رکھیے، اس اللہ کے اس پیار کی لاج رکھیے کہ اس نے ہمیں اپنا بنایا ہے، اور اپنا بنا کے سمجھایا ہے، اور سمجھایا ہے کس کے ذریعے سے؟ نبی کے زبان سے سمجھوایا ہے۔ جب ہم اکثر آپ نے زندگی میں دیکھا
دیکھا نا کہ ہم کسی کو کوئی اہم میسج دینا چاہتے ہیں تو کسی پیارے سے دلواتے ہیں کہ تم اس سے کہو نا، تم اس سے کہو، تو جس سے کہا جا رہا ہے اس کو بھی ہم اپنا اللہ تعالیٰ اپنا بنا رہے ہیں، یعنی کہ نبی سے کہہ رہے ہیں میرے بندوں سے کہو نا، کہہ دو نا میرے بندوں سے، کون سے؟ جو ایمان لائے ہیں، کہ اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ کتنا پیار ہے اس آیت کے اندر، اور کتنا اتنا خوبصورت انداز ہے، آپ اس انداز کو سمجھیں کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو، کون سے بندے؟ جو ایمان لائے ہیں، کہ مجھ سے ڈریں۔ عموماً ماں بچوں سے سمجھاتی ہے نا، تو بڑے بہن بھائیوں سے کہتی ہے چھوٹے بہن بھائیوں کو سمجھا دو کہ صحیح رہے، حالانکہ ماں کے دل میں کتنا پیار ہوتا ہے۔ اور اگر ماں تو یہ بھی نہیں کہتی کہ تم میرے بچوں سے کہو، اللہ تو کہہ رہا ہے میرے بندوں سے کہو، ایمان والوں سے۔ میرے کا لفظ کیوں لگایا اللہ نے؟ تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی واضح کر دیا کہ جو ایمان لائے ہیں وہ میرے بندے ہیں، یعنی ان سے کہو کہ وہ مجھ سے ڈرے۔ اپنی محبت کا اظہار کیا کہ میں ان کے سارے کام بنا دوں گا، اور اگر ان کی کوئی مشکل ہے تو میری زمین بہت بڑی ہے، وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے صبر کر لیا اور صبر کے ساتھ پھر میں تو اتنا اجر دوں گا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ آپ ان کو سمجھائیں، میرے پیاروں کو سمجھائیں، میرے بندوں کو لائیں اس طرف۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت طریقہ تبلیغ ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ حکم غیر مومن کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ نے خاص اپنے ایمان والوں کو کہا، خاص اپنے ایمان والے بندوں کو کہا کہ میرے بندے۔ اور ایمان اور ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی پاکیزگی اچھائی رکھی ہے، اور آخرت میں بھی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں فرمایا، جو شخص بھی دیکھیں، اسی ٹاپک کو آگے دلیل دے رہی ہوں، سورہ نحل آیت نمبر 97، جو شخص بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں اس کے اجر کا موقع ملے گا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک میں اپنے بندوں کے لیے جو کہ ایمان لائے ہیں، انہیں کتنی اچھی طرح انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے اور اپنے حکم احکام کے ذریعے سے اپنا بنایا، اور ایمان کی طرف، ایمان والے بندوں کو نیک اعمال کرنے کی طرف ابھارا۔ تو اور پھر یہ نا کہ اپنے شہر میں اگر عبادت نہ کر سکو تو مطلب اپنے ایسی جگہ ہوتی نا، کہیں شہر کا حاکم ظالم ہو، کہیں آپ ایسی جگہ ہو جہاں مسجد نہ ہو یا کچھ، تو اپنے کوئی بہانہ ہوتا ہے نا لوگوں کا، جیسے کہ اب میں کیا کروں؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو پتا ہے نا کہ لوگ مختلف حالات میں پھنس سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے کا حل دیا ہے کہ نافرمانی کی جگہوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جس جگہ پہ ہر وقت اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے، یہ بات بڑے پیمانے سے لے کر چھوٹے پیمانے تک دیکھ لیں، بڑی ملک کی سطح سے لے کر ایک چھوٹی محفل تک دیکھ لیں، جس میں 2 لوگ 3 لوگ بھی بیٹھے ہوں، وہاں تک لے آئیں اس بات کو، وسیع سے لے کر کم تک، کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، اللہ کی نافرمانی ہو رہی، اس جگہ کو چھوڑ دو۔ اور زمین جو ہے نا، وہ رب کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع کر دی ہے، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور اسی آیت کی دلیل آپ نے اللہ تعالیٰ نے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 56 میں بھی دی ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اے میرے بندو، دیکھیں پھر جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے اللہ فوراً بندوں کو اپنا بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ایمان والوں کو تو گھیر گھیر کے اللہ تعالیٰ اپنا بنا رہے ہیں، ایمان والوں کو تو اپنے کہتے ہیں نا وہ ایسے اپنے بار بار اپنے قریب لا رہے ہیں۔ کیا کہہ کے؟ میرے بندو کہہ سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ، اے بندو، اے لوگوں کہہ سکتے تھے نا، مختلف جگہوں پہ کہا، لیکن ایمان والوں کو کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بنایا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اس بات کی لاج رکھنے والا بنائے۔ اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 56 میں، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ یعنی جب زمین پر کسی جگہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے، اس جگہ کو چھوڑ دو، دوسری زمین کی طرف چلے جاؤ، لیکن جہاں تم ایک اللہ کی عبادت کر سکو، یعنی تم شرک نہ کرو۔ بس عبادات کے لیے مکانات اور جگہیں اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ہر جگہ یہ زمین وسیع ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک جگہ پہ آپ کو مشکل ہو رہی تو آپ دوسری جگہ چلے جاؤ، لیکن آپ اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ صبر کرو گے نا، ظاہر اپنے جگہ چھوڑنا کوئی آسان نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری آیت کے اندر اس بات کو وضاحت کر دی کہ اگر تم میرے بندے ہو تو تم تقوی اختیار کرو گے، نیک عمل کرو گے، تو میں تمہارے لیے دنیا وسیع رکھی ہے، اور میں تمہارے لیے دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی دوں گا، اور تم صبر کرو گے تو تمہیں بے حساب، جس کا کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں، ایک حد ہوتی ہے نا ہر چیز کی، کہتے ہیں نا ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، صبر کرنے والے کو جو اجر ملے گا اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی وجہ سے اللہ کی عبادت نہیں کر سک رہے کسی جگہ پر، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، گھر چھوٹا ہے،
حاکم ظالم ہے, شہر میں مسئلے ہیں, ملک میں مسئلے ہیں, اور کوئی پرابلم ہے, کسی بھی وجہ سے اگر وہ ہجرت کر لے, اس جگہ کو چھوڑ دے, تو پھر ہجرت کرنے والوں کے لیے وسعت کا وعدہ ہے. کون سا؟ سورہ نساء میں آیت نمبر 100 میں اللہ نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے وہ زمین میں پناہ کی بہت سی جگہ اور بہت بڑی وسعت پائے گا, بہت بڑی وسعت پائے گا. تو بلا شبہ, اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا نا اسی آیت میں کہ بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے بھی بہت زیادہ اجر ہے. تو جنہوں نے اپنے دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور تکلیفیں بھی آئیں لیکن پھر بھی اپنے دین کو ترک نہیں کیا, صبر کیا, تو بے حساب اجر ہے. امام شوکانی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ ان کے صبر کے مقابلے میں ان کو بہت زیادہ وافر اجر عطا کرے گا, اتنا اجر کہ کوئی محفوظ کرنے والا محفوظ کر ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. اور کوئی حساب کرنے والا حساب کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا, کوئی گن ہی نہیں سکتا, نہ کوئی گنتی بنی ہے اس طرح کی, نہ کوئی پیمانہ بنا ہے اس طرح کا, نہ کوئی اس طرح کر ہی نہیں سکتا حساب. کس کا؟ اس اجر کا. کس کو ملے گا؟ صبر کرنے والے کو. اللہ اکبر. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہر اطاعت کرنے والے کو ناپ اور تول کر دیا جائے گا. جو اطاعت کرتے نا ہر اجر کا ناپ تول کے ملے گا, لیکن سوائے صبر کرنے والوں کے, صبر کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ بھر بھر کے ملے گا. اور روایت کیا جاتا ہے کہ آزمائشوں میں گرے ہوئے لوگوں کو جب اجر دیا جائے گا, جن پر اس دنیا میں آزمائشیں آئیں, دکھ آئے, غم آئے, پریشانیاں آئیں, ان کو جب اجر دیا جائے گا تو ان کے لیے کوئی ترازو نصب نہیں ہوگا, نہ کوئی صحیفہ کھولا جائے گا ان پر بغیر حساب کے, کیونکہ ترازو میں تو حساب کتاب ہوتا ہے نا. کوئی صحیفہ لایا جائے, اس کے مطابق کیا لکھا ہے, کیا جی کتنے اس کا اجر ہے, یہ تو حساب کتاب ہوتا ہے نا. صبر کرنے والے کے لیے جب دنیا میں جو آخرت میں اجر کا معاملہ آئے گا تو سارے ترازو, سارے صحیفے ہٹا دیے جائیں گے. ہٹاؤ بھائی, اسے تو دینا ہے بے حساب, کوئی ترازو نہیں, کوئی حساب کتاب نہیں, انڈیل دو اس کے اوپر. آپ دیکھیں کہ کسی کے اوپر ہوتا ہے نا, کسی کو ایک گلاس دے دیتے ہیں, بھر کے کپ دے دیتے ہیں, کچھ دے دیتے ہیں, اور ایک پورے کا پورا انڈیل دو. پوری صبر تو اس طرح ملے گا کہ آپ اس کو جو انڈیل دیا جائے آپ کے اوپر, اس کی کیا گنتی, کیا حساب. تو یہ ہے صبر کا اجر. آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں کیوں میں ہی رہ گئی ہوں صبر کرنے کے لیے, سارے تو یہ کریں اور میں صرف صبر کروں. تو قیامت میں بھی پھر دیکھیں کہ لوگوں کو تو گن گن کے ملیں گے نا, نیکیوں کے اجر گن گن کے ملیں گے. ہاں جی, ایک نیکی کی تھی, یہ لو پکڑو اجر, یہ لو یہ لو یہ لو. اور صبر کرنے والے کے لیے ہٹاؤ سارے ترازو, ہٹاؤ ساری چیزیں, آ گیا صبر والا, آ گیا اللہ کا صابر, انڈیل دو بے حساب, اتنا 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 کہ نہ کوئی مقدار باقی ہو, نہ کوئی گننے والا گن سکے, نہ کوئی حساب رکھنے والا رکھ سکے. اتنا صبر کا اجر ہے, اتنا صبر کا اجر ہے. اور صبر کی بھی جو ہے نا, اللہ نے ایسے صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے کسی حد, کسی تعداد, کسی مقدار, اس سب سے آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے اجر کا وعدہ کیا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے اجر کا وعدہ کیا ہے. اصل میں صبر ہے کیا؟ صبر کے نا ایک جیسے روکنا, خود کو روک لینا. امام راغب کہتے ہیں کہ صبر سے مراد نفس کو اس انداز پہ روکنا ہے جس کا تقاضا عقل اور شریعت کرتی ہے, یا اس چیز سے روکنا جس کا تقاضا عقل اور شریعت کرتی ہے. کہا گیا کہ یہ نفس کو بے صبری اور ناراض ہونے سے روک لینا ہے. نفس کے اوپر بھی جو ہے نا, اور زبان کو شکایت کرنے, یہ صبر ہے نا. کہ آپ پہلے بات پوری سن لیں پھر اس کو ایکسپلین کرتی ہوں. کہ نفس کو بے صبری اور ناراض ہونے سے روک لینا, زبان کو شکایت کرنے سے روک لینا, اعضاء کو اضطراب یہ بے چینی سے روک لینا. اللہ اکبر. یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں تو نفس کے خلاف جاتے ہیں نا. نفس کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے, ہم کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے ہم نے, ہم صبر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ نفس کو جب نفس کہتا ہے سوتے رہو, ہم کہتے ہیں نہیں, اللہ ملاقات کے لیے آیا ہے, آسمانی دنیا پر ہے میرا رب, مجھے اٹھنا ہے, مجھے اللہ. اس وقت نفس کہتا ہے سحری میں نہیں کھاؤ, بھوک نہیں لگی ہوئی, ہم کہتے ہیں نہیں, میرے رب کا حکم ہے. اس طرح ہم سارا دن تقوی کی طرف جاتے ہیں نا, سارے عمل. تو یہ جو نفس ہے نا, نفس کو یہ جن باتوں سے ہمیں روکتا ہے, ہم نہیں رکتے اور ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں, تو یہ بھی صبر ہے, یہ بھی صبر ہے. اسی لیے تو اللہ نے کہا نا کہ روزے کا اجر بھی میں خود دوں گا. اور زبان بعض اوقات شکایت کر دیتی ہے, ذرا سی کوئی تکلیف پہنچی, شکایت, اس کو نہیں تو اس کو نہیں تو اس کو, کسی اور کو جو ہتے لگا, جو تھوڑا سا لگا کہ بھائی یہی سن لے گا, چلو اسی کے آگے رو گا لیتے ہیں تھوڑا سا, تو اپنا دل ہلکا کر لیں, کیونکہ ہم کیا کریں, ہم تو بندے ہیں نا. تو وہ پھر اس کو روک لینا کہ میرے رب کو پتا ہے نا,
جب میرے رب کو ساری بات پتا ہے، میں صبر کر کے بیٹھی ہوں، میں جانوں اور میرا رب جانے، تو یہ ہے صبر۔ تو اور اعضاء، بعض اوقات ہمارے ہاتھ پاؤں بے چینی کا اعضاء سے بھی ہوتی ہے نا، بے چینی اعضاء آنکھ سے بھی ہوتی ہے، یہ چیز دیکھ لوں، وہ چیز دیکھ لوں، فیشن میں کیا چل رہا ہے، ٹی وی میں کیا چل رہا ہے، ٹک ٹاک پہ کیا چل رہا ہے، تو ہم نے روک لیا کہ نہیں، مجھے نہیں دیکھنا، تو یہ ہو گیا اعضاء کا صبر۔ اعضاء کا صبر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو صبر ہے نا، اصل میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ نفس کی عادات میں اچھی عادتیں بھی ہوتی ہیں نا، کہ جس کے ذریعے سے انسان ایسے کام سے رک جاتا ہے جو اچھا اور خوبصورت نہیں ہوتا۔ یہ نفس کی قوتوں میں سے ایک قوت ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنی حالت کی اصلاح کرتا ہے اور اپنے معاملے کو قائم کرتا ہے۔ تو دیکھیں صبر جو ہے نا، وہ دراصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم سے روایت ہے کہ صبر جو ہے نا وہ روشنی ہے۔ اللہ اکبر! صبر کو میرے نبی نے روشنی کے لفظ سے تشبیہ دی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ سورج کی روشنی کو دیکھیں نا، حرارت ہوتی ہے نا اس میں، اور صبر میں بھی تپش ہوتی ہے، تلخی بھی ہوتی ہے، مشکل بھی ہوتا ہے۔ اسی بنا پر آپ تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھے نا، گرمیوں میں آپ کو دھوپ میں چلنا مشکل ہو جائے گا، اسی لیے تو صبر کو روشنی کہا۔ روشنی میں حرارت ہوتی ہے، آپ آگ کے پاس کھڑی ہوں، روشنی تو ہوگی لیکن حرارت بھی ہوگی۔ تو یعنی کہ نبی نے ایک جملے میں بتا دیا کہ صبر کرو گے تپش تو ہوگی، تلخی بھی ہوگی، لیکن صبر انسان کے لیے مشکل بھی ہوگا۔ اسی بنا پر نماز کو نور کہا اور صبر کو ضیاء کہا۔ کیوں؟ صبر میں مشقت اور تکلیف پائی جاتی ہے۔ والصبر ضیاء۔ تو آپ دیکھیے کہ صبر کی اقسام جو ہے وہ تین ہیں، تین اقسام ہے۔ کون سی؟ نمبر ایک، اللہ کی نافرمانی سے صبر کرنا، یعنی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا اور اپنے آپ پہ کنٹرول کرتے ہوئے اللہ کے حکم ماننا، صبر کرنا۔ نمبر دو، اللہ کی اطاعت پر کاربند رہنا اور صبر کرنا، جو کچھ اللہ نے کہہ دیا وہ کرنا ہے۔ نمبر تین، اللہ کے فیصلوں پر صبر کرنا، یعنی زندگی میں جو کچھ اللہ نے عطا کر دیا یا کچھ لے لیا واپس، اس پر صبر کر لینا۔ یہ صبر کی تین قسمیں ہیں۔ اللہ کی نافرمانی سے نمبر ایک جو ہے صبر کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اپنے نفس کو حرام کام سے روک لینا، اگرچہ اس کا سبب بھی ہو، آپ کے ہاتھ میں بھی ہو، آپ دیکھ سکتی ہیں، سب کچھ کر سکتی ہیں، کوئی بھی چیز آپ اس طریقے سے یوز کر سکتی ہیں کہ آپ اپنے نفس کی تسکین کے لیے، لیکن آپ اس کو نہیں دیکھ رہی، ایسا کوئی کام نہیں کر رہی، ایسی کوئی چیز نہیں کھا رہی، آپ کا دل بیچارہ نہیں، یہ حرام ہے، حرام کام سے خود کو روک لینا، حرام بات سے روک لینا، حرام عمل سے روک لینا، یہ صبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ صبر کی پہلی قسم، اللہ کی نافرمانی سے صبر کرنا، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جس کو کوئی منصب اور جمال والی عورت، یعنی بہت کوئی اونچے مرتبے والی اور حسین ترین عورت اپنے پاس بلائے کسی برے کام کے لیے، اور وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ اکبر، یہ ہو گئی نفس، یہ ہو گیا کون سا نفس؟ نفس کے خلاف جا کے اس نے اپنے آپ کو روکا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی نافرمانی پر سے بچا نا، اللہ کی نافرمانی سے بچا، صبر کیا نا اس نے، کہ ایک اچھے منصب والی حسین ترین عورت بھی بلائے کسی مرد کو تو وہ نہ جائے، وہ کہے نہیں بھائی چلو یہاں سے، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو نافرمانی پر صبر کرنے کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، مسلمان، آپ غور کیجئے گا کہ نافرمانی پر، یہ نوٹ کیجئے گا، بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے، نافرمانی پر صبر کرنے کی بھی آگے تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ مسلمان اپنے دل کو اس نافرمانی کی محبت سے الگ کر دے، پھیر دے، اور جن مقامات پر، جن جگہوں پر وہ نافرمانی پائی جاتی ہے، وہ وہاں سے ہٹ جائے اور ان مجلسوں میں نہ بیٹھے اور ایسے لوگوں سے دوستی نہ رکھے۔ یہ ہو گئی پہلی قسم، نافرمانی پر صبر کرنے کی پہلی قسم۔ نافرمانی پر صبر کرنے کی دوسری قسم، اب یہ دیکھیں نا کہ بعض اوقات ہمارے بڑے اچھے، یہ پہلی قسم کو ذرا میں دوبارہ کھول دوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے کہ نافرمانی پر صبر کرنا کیسے، یعنی کہ ایسی چیزیں جو اللہ کی محبت سے ہٹاتی ہمیں، تو ہم نے اللہ کی خاطر صبر کر کے ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ وہ جگہ جدھر ہم جائیں اور اللہ کی نافرمانی ہو، نمازیں جا رہی ہیں تو جاؤ، ہم تو بیٹھے پکنک منا رہے ہیں تو آپ نماز پڑھیں نا، سب جگہ پر اللہ کی نماز پڑھ، جس جگہ نافرمانی ہو اس جگہ نہ جاؤ، یا دوسرے لوگ کچھ ایسی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ کو ڈر ہے کہ آپ بھی کرنے لگ جاؤ گے، تو ایسی جگہ پہ نہ جاؤ، اور نافرمانیوں والی مجلس، جس مجلس میں اللہ کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، غافل ہو رہے لوگ، نہیں اللہ کا ذکر کر رہے، ایسی مجلس میں نہ بیٹھے۔ یہ ہے نافرمانی پر صبر، یعنی وہاں پہ نافرمانی ہو رہی ہے، آپ نے صبر کر دیا، چاہے آپ کے کتنے عزیز دوست رشتہ دار اس مجلس میں بیٹھے، مزہ بڑا آ رہا ہے، لیکن آپ نے اس مجلس کو چھوڑ دیا، بھائی یہ کیسی مجلس ہے، اس میں تو میرے رب کی نافرمانی ہو رہی ہے، میں تو جا رہی ہوں یہاں سے۔ یہ ہے نافرمانی پر صبر، اور اس کا اللہ تعالیٰ دیں گے اجر۔ اور ایسا دوست جو کہ بہت ہی ہر دل عزیز ہو، بہت ہی پیارا ہو، لیکن اللہ کا نافرمان ہو، تو آپ نے اس سے آپ نے دل پہ پتھر رکھ کے اس کو چھوڑ دیا،
کیوں؟ کیونکہ آپ نے صبر کیا نا کہ بھئی کیا کریں، اب دوست کی محبت تو ہے دل میں، لیکن ہم اللہ کا نافرمان ہیں، کتنا بلائیں اس کو، اللہ کی طرف دے رہے ہیں پیغام دے رہے ہیں، مگر اس کی کائل نہیں پلٹ رہی، ہدایت کا دروازہ بند پڑا ہے اس کے لیے کیونکہ وہ کھلوانا ہی نہیں چاہتا، تو ایسے دوست سے پھر ہٹ جائیں۔ یہ ہوتی ہے نافرمانی کے اوپر، سب آپ کو یاد آئے گی نا اس کی، ظاہر ہے بچپن گزرا ہے، اسکول گئے ساتھ، کالج گئے، یونیورسٹی گئے، ساتھ میں پلیٹ میں کھایا ہے، آنا جانا تھا، اب چھوڑنا پڑا، کیوں؟ اللہ کی خاطر۔ تو یہ ایسے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں نافرمانی پر صبر کی، یہ پہلی قسم ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا بھی بہت بے انتہا اجر دیں گے۔ اچھا، دوسری قسم بھی اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ اگر بندہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے تو نافرمانی کے یعنی کر سکنے کی قدرت رکھتا ہے، آپ اکیلے بیٹھے ہو، آپ کو میں تو کوئی فلم لگا کے دیکھ لوں، میں تو کوئی ٹک ٹاک دیکھ لوں، میں کوئی بھی چیز دیکھ لوں، کوئی روک تھوڑی سکتا ہے مجھے، تو لیکن آپ کرنے کی طاقت رکھتے ہو، آپ کے پاس سارے وسائل موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہو، لیکن آپ عملی طور پر کر سکتے ہو، لیکن خود کو روک لو، آپ یہ کہو تو یہ صبر کر لیا نا، اللہ کی نافرمانی کرنے کی کے لیے مطلب ارتکاب اگر کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، لیکن روک لیا، یہ ہے نافرمانی پر دوسرا صبر۔ اور نافرمانی پر تیسرا صبر کیا ہے؟ نافرمانی سے نکل جائے اور اس سے جلدی چھٹکارا حاصل کر لے، یعنی کہ اگر بندہ کسی نافرمانی مبتلا ہو گیا ہے، کوئی کر چکا ہے، کچھ اس سے ہو گیا لیکن اس نے چھوڑ دیا، توبہ کر لی، یہ ہو گئی نافرمانی پر پھر صبر کر لیا نا، وہ چیزیں مجھے اچھا تو بہت لگ رہی تھی، لیکن اب میں نے اللہ کے خوف کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اور توبہ کر لی ہے، تو کیا ہے یہ بھی صبر کر لیا نا کہ ایک پسندیدہ چیزیں تھی لیکن اللہ کی خاطر چھوڑ دیا اور توبہ کر لی، تو یہ بھی صبر کی تیسری قسم ہے، کس پر؟ یہ نافرمانی پر صبر کرنے کی تین قسمیں میں نے آپ کو الگ الگ کھول کے بتا دی۔ اب دیکھیے کہ اللہ کی اطاعت پر کاربند رہنا اور صبر کرنا جو ہے، تو اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، اور جو اطاعت پر صبر کرے گا اور اس پر یعنی اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کے کام پر روک لے، اب اللہ کی اطاعت والے کام پہ نفس کو جما دے، تو اس کی بھی آگے اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، اس کی بھی تین قسمیں ہیں، نوٹ کریں۔ پہلی قسم، بندہ اطاعت کے اس کام پر متوجہ ہو، اس کے لیے تیاری کرے، یعنی نیت درست کرے، سمجھ لیں آپ اللہ کی اطاعت کے لیے قرآن کی کلاس میں آتی ہیں تو آپ تیاری کرتی ہیں، کہیں ٹائم اوپر نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو میں جلدی سے جاؤں اپنا فون چارج کر لوں، یہ کر لوں، اس کی نیت بھی ہو اور اس کی تیاری بھی ہو، یعنی آپ کی اس پہ یہ اطاعت پر صبر کی پہلی قسم ہے، یعنی آپ دوسرے کاموں کو چھوڑ کے آپ آتی ہیں نا اپنے، تو یہ ایک طرح کی پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم کیا ہے کہ اطاعت کے اس کام کو ایسے ادا کرے جیسے اللہ نے اسے حکم دیا، یعنی کوئی بھی کام ایسا جس میں اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے نماز ہے تو کیسے اطاعت کرنی ہے، عطا کیسے کرنی ہے، وضو کرنا ہے، خوشو خضو کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، تو دل کو متوجہ کر کے خوشو خضو کے ساتھ اچھے سے یہ طریقہ کر کے اللہ کی مرضی کا عمل کرے، یہ اس کے اطاعت کے اوپر صبر کی دوسری قسم ہے۔ یعنی آپ اچھے سے اگر نماز بھی پڑھ رہی ہیں، اپنے دوسرے کام چھوڑ کے، وضو کر کے، کپڑے بدل کے، خوشبو لگا کے، تیار ہو کے اپنے رب کے سامنے، تو یہ آپ کی اطاعت کا خشوع اور خضوع جو ہے، یہ صبر کے یہ صبر بھی ساتھ کاؤنٹ ہو جائے گا، اور یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم بھی نوٹ کر لیں کہ تیسری قسم جو ہے اللہ کی اطاعت پر، یعنی اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں صبر کرنا، یہ بتا رہی ہوں۔ تیسری قسم کیا ہے کہ نیکی کے کام کو مکمل پایہ تکمیل تک پہنچائے، اس میں کوئی ایسی چیز نہ ملائے جو اس کے عمل کو باطل کر دے، خراب کر دے، جیسا کہ ریاکاری، اب جیسے آپ دین سیکھ رہے ہیں ہم، اب اس پہ شہرت کا طلبگار ہونا، یا پھر ہم لوگوں کو بتاتے پھریں ہم یہ سیکھ رہے ہیں، ہم وہ کرا، ہم یہ سکھا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر جو ہم نیت کرتے ہیں نا، ہم کلاس میں آتے تو ہم کہتے ہیں نا ہم آئے ہیں اللہ کے چہرے کا دیدار چاہنے، یہی ہماری نیت ہوتی ہے، لیکن ہم بار بار اپنی نیت کو خالص کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ نیکی کے کام کو آخر تک پہنچائے۔ ایک تو پہلی شرط تو یہ کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے، آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو آپ اس کو انجام تک، آگے تک لے کے چلیں، تکمیل تک لے کے چلیں، سوری۔ پھر یہ کہ اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، کہ صرف دکھا کے تو آئے، دل پہ کوئی اثر نہ ہو، عمل میں کچھ نہ اتارے، بس سن رہے ہیں باتیں اوپر سے، ایسا نہیں ہے۔ شہرت کی طلب نہیں ہو، ہاں بھائی میں تو کلاس لیتی ہوں، میں تو قرآن پڑھتی ہوں، بس ڈھنڈورا زیادہ، عمل بیچ میں کچھ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، احسان جتلانا، کہ احسان دوسروں کے اوپر احسان کر دیا اور پھر احسان جتلاتے پھر رہے، کوئی بھی نیکی کر دی، کسی کو کچھ دے دیا، پیچھے سے فون کر کے میں نے بھجوایا تھا، میں نے دیا تھا، اور یہ اور وہ، مطلب ایسی باتیں کرنا احسان نہیں، اور تکلیف پہنچانا کسی بھی عمل سے، یہ چیزیں جو ہے نا اعمال کو باطل کر دیتی ہیں، یعنی پایا تکمیل تک پہنچانا، کوئی بھی نیک عمل اس کو مکمل کرنا،
اور نیک عمل کو ان چیزوں سے بچانا، ریاکاری سے، شہرت سے اور احسان دینے سے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت پر، یعنی دل چاہتا ہے نا بندے کا کہ میں ذرا اگلے پہ تھوڑا سا احسان تو جتاؤں، یہ نفس کہتا ہے نا کہ ذرا بولو تو، ذرا تھینک یو نہیں بولا اس نے، یہ نہیں کہا۔ تو ایسے ایسے شیطان طریقے حربے لگاتا ہے، لیکن بندہ اگر اس پر اپنے آپ کو روک لے کہ نہیں بھائی میں نے نیکی کا کام کیا ہے تو میں اس کو آخر تک کمپلیٹ بھی کروں گی، اور مجھے اس پر کسی شہرت کی طلب نہیں، مجھے کوئی احسان نہیں جتانا، مجھے کوئی ریاکاری نہیں پسند ہے، میرے ساتھ کوئی بھی ایسی بات نہ کرنا، کوئی ایسی تو نہ میں کسی سے کروں گی۔ تو یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ ہے اطاعت کے اوپر صبر کی تیسری قسم۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کام کا تو اجر ملے گا، ساتھ میں جو اٹیچڈ ہو گیا نا، صبر کا ٹیگ بھی لگ گیا ساتھ میں، تو اس کا اجر پھر بے حساب ہوگا، اس کا اجر بے حساب ہوگا۔ اور اگر یہ ساتھ میں صبر کا ٹیگ نہیں لگا تو وہ عمل ضائع ہو جائیں گے، اگر ریاکاری، شہرت وغیرہ یا وہ چیزیں ہو گئیں جو کہ میں نے ابھی بتائے۔ آگے چلتی ہوں، ٹاپک بہت وسیع ہے اور ٹائم بہت کم ہے۔ تو دیکھیں کہ اطاعت پر صبر کرتے ہوئے بندے کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ جب اللہ کی اطاعت پر صبر کرتے ہوئے تین حالتیں ہیں، کون کون سی؟ بندہ جب اطاعت کے کام پر صبر کرتا ہے نا، تو وہ تین حالات کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ یعنی پہلے اپنی نیت کو درست کرتا ہے، ٹھیک ہے، درست کرنا چاہیے، میں آپ کو یہ سمجھا بھی رہی ہوں، ساتھ نوٹ کریں، اگر ایسا نہیں ہے تو ایسا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے خالص عمل کرنے پر صبر کرے، پھر دل میں یہ احساس رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کی، اس عمل کی نگرانی کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، ہم اس وقت قرآن کلاس میں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اللہ کو نہیں پتا؟ اللہ کو پتا ہے، اللہ نگرانی کر رہا ہے، اور سنتوں اور آداب پر جو چیزیں مشتمل ہیں ان کو بھی مکمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عمل کے مکمل ہونے تک، یعنی کہ کوئی بھی عمل ہے تو اس کو مکمل ہونے تک صبر کرے۔ عموماً لوگ تھوڑا سا قرآن کلاس میں چلے جاتے ہیں، ایک دو پارے پڑھ لیے پھر چھوڑ دیا، پھر یہ، لیکن اس میں یہ ہے کہ صبر کے ساتھ مکمل رہیں، اور پھر اس عمل کو چھپانے میں صبر کریں، نہ لوگوں کو بتانے میں، اور نہ اس پر غرور کریں لوگوں کو۔ یعنی کہ اگر لوگوں کو بتایا جاتا ہے نا کسی کام کے لیے، تو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، تو اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ بھی اختیار کریں، اس لیے نہیں بتا رہی کہ کوئی میری بڑی شان اونچی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ میں ذکر بھی جاری رکھنا ہے، اور اللہ سے ثواب کی امید بھی رکھنی ہے، نا امید نہیں ہونا، اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی دل میں رکھنا ہے، کیونکہ مومن تو خوف اور امید کے بیچ میں جیتا ہے نا۔ اور صبر کی فضیلت اور اس کے اجر کو ذہن میں رکھنا ہے، یہ نہیں بھولنا کہ میں نے صبر کیا ہوا ہے نا، مجھے کچھ مشکلیں بھی آتی ہیں، میں کہیں آتی ہوں، جاتی ہوں، میں کلاس میں فوراً چلی جاتی ہوں، میری چھٹی نہیں ہونی چاہیے، میں صبر کر رہی ہوں، اس ٹائم پہ میں کسی مہمان کو نہیں بلاتی، اس ٹائم میں کہیں جاتی نہیں ہوں، میں ہر وقت مطلب بندھی ہوئی ہوں قرآن کلاس کے ساتھ۔ یا میں ایک مثال دے رہی ہوں کیونکہ ماشاء اللہ آپ بندھی ہوئی ہیں قرآن کلاس کے ساتھ، تو میں آپ کو مثال دے رہی ہوں۔ تو ساتھ میں یہ یاد رکھیے کہ یہ آپ صرف اکیلے قرآن کلاس سے بندھی ہوئی نہیں ہے، آپ ساتھ میں اپنے عمل کے ساتھ آپ کے دلوں میں جو صبر ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے۔ تو اس نفس کو، اس نفس ہوتا ہے نا جو بندے کو اکساتا ہے، چھوڑو آج چھٹی کر لو، رمضان کے دن چل رہے ہیں، اب راتوں کو تو صبح تک جگے ہیں، ابھی تو سوئے ہیں، ابھی تو پھر کلاس شروع ہو گئی، تو یہ نفس ایسی باتوں پہ اکساتا ہے نا، تو نفس کی طرف سے مصیبت آتی ہے نا جو، اور بندہ اس پہ صبر کر لیتا ہے کہ نہیں نہیں بھائی، مجھے سننا ہے، مجھے پڑھنا ہے، مجھے لکھنا ہے، مجھے نوٹ بھی کرنا ہے، علم کو قلم سے محفوظ بھی کرنا ہے، کیونکہ مجھے آگے بتانا ہے۔ اور اپنے نفس کو نمازوں کے ذریعے سے اور روزوں کے ذریعے سے اور جہاد کے ذریعے سے اپنے اللہ کے اطاعت کے کاموں میں بنا لیتا ہے، متی بنا لیتا ہے۔ تو یہ صبر ہے نا۔ تو لوگوں سے مشکلات کا ذکر بھی زیادہ نہیں کرنا چاہیے، کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا صبر والا جو اجر ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ کہ ایک طرف جیسے اب میں نے قرآن کلاس کی آپ کو مثال دی ہے کہ آپ اگر قرآن کلاس میں آتی ہیں تو پھر دوسری طرف اگر آپ شکایتیں دیں، بھائی یہ تو چھٹی نہیں کرتی، یہ تو کلاس میں چھٹی نہیں ہوتی، یہ تو اتنی لمبی کلاس ہوتی ہے، پھر سننا بہت پڑتا ہے، اب یہ تو پورا ویک ہو رہی ہے آج کل، رمضان تو ایک بھی نہیں مل رہا، تو یہ شکایت ہو گئی نا، تو پھر آنے کا کیا فائدہ؟ اجر تو ضائع ہو گیا۔ جو اجر اسی طرح کوئی بھی کام، دنیا کا کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لیے، میں ایک مثال آپ کو آپ ہی کے اندر سے لے کے دے رہی ہوں، لیکن آپ اس بات کو وسیع کر کے دیکھیے کہ دنیا میں کوئی بھی نیکی کا کام کر کے اگر آپ نے شکایت دے دی، آپ نے اس کا اجر ضائع کر دیا، اور اگر آپ نے نیکی کا کام کر کے کوئی بھی مشکل اس میں آئی، آپ نے سہ لی اللہ کی خاطر، تو پھر یاد رکھیے کہ وہ بے حساب، جس کا کوئی حد نہیں، پھر اس صبر کے اجر کے مستحق ہوں گے مومن، جن کو اللہ نے بنایا اپنا اور کہا اے میرے بندو، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو کہ صبر کرنا،
اور میں جو کچھ کہوں اس پر عمل کرنا. دنیا بہت وسیع ہے اور آخرت میں تمہارے صبر کا اجر میں تمہیں بے حساب دوں گا. جب اللہ نے لفظ ورنہ اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے نا اجر دوں گا, اللہ نے لفظ خود ہی بیچ میں بتایا کہ میں بے حساب دوں گا. تو اللہ نے جب کہہ دیا بے حساب تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا جو ہے نا وہ بھی صبر ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں نا تقدیر جو ہے اس پر صبر کرنا چاہیے. کبھی حالات جو ہیں وہ ہماری مرضی کے ہوتے ہیں, کبھی حالات ہماری مرضی کے نہیں ہوتے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مصیبتیں آ جاتی ہیں, کچھ پریشانی آ جاتی ہیں, اس پر دل جو ہے وہ تھوڑا سا وہ دکھی ہو جاتا ہے, تو زبان سے ناراضگی والی باتیں لوگ کرنے لگ جاتے ہیں. توبہ, یہ ہلاکت, یہ تباہی, یہ میرے ساتھ ہی ہو گئی. یہ دور جاہلیت کے لوگ کرتے تھے. یہ آپ غور کیجئے کہ دین آنے سے پہلے دور جاہلیت میں لوگ جب کوئی دکھ آ جاتا تھا, پریشانی آ جاتی تھی, فوراً ناراضگی کا اظہار کرنا شروع کر دیتے تھے, کپڑے پھاڑنا شروع کر دیتے تھے, اپنا گریبان چاک کرتے تھے, اپنے بالوں کو نوچنا شروع کر دیتے تھے, سینہ کو بھی شروع کر دیتے تھے, ہائے ہوئے مچا دیتے تھے, بین کرنے شروع کر دیتے تھے, پیٹم پاٹی خود کو. اور یہ کیا ہے؟ یہ سب شکایت ہے اللہ سے. مومن کا یہ طرز عمل نہیں, کیونکہ یہ زمانے جاہلیت کی کہانی ہے. اللہ کے نبی نے جب بندوں کے پاس اللہ کا دین پہنچایا تو اللہ کے نبی صبر کا بھی پیغام لے کر آئے. یہ دیکھیں نا کتنی خوبصورت آیت ہے جو آج ہمارا موتی ہے کہ صبر کرنا, تقدیر پر راضی رہنا, تقدیر پر صبر کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آزمانا بھی تو ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اس کا امتحان لیتا ہے. اللہ اکبر, یہ نبی نے فرما دیا, پکا نوٹ کر لیں, اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں امتحان لیتا ہے. جو شخص اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے اللہ اسے برکت اور وسعت دیتا ہے, اور جو راضی نہ ہو اس کو برکت نہیں ملتی. سمجھ رہی ہیں آپ بات کو, کہ جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گیا, یہ جو بعض چیزیں ہوتی نا زندگی میں, اس کے پاس ہے میرے پاس یہ نہیں, اس کا فلاں اچھا ہے میرا یہ اچھا نہیں, اس کا یہ اچھا ہے اس کا وہ اچھا ہے, اس کو وہ ملا ہے مجھ کو یہ ملا ہے, یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے. کسی کو اولادیں اچھی دے دی, کسی کو شوہر نیک دے دیا, کسی کے ماں باپ بہت نیک تھے, کسی کو کوئی دین کا علم دے دیا, کسی کو کچھ, کسی کو وسیع رزق, کسی کو بڑا گھر, کسی کو چھوٹا گھر, کسی کو خوبصورت, کسی کو کچھ بھی, ون ٹو آل, ہر چیز, یہ ساری کی ساری تقسیم میرے رب کی ہے. اور جو مومن اس پر خوش ہو جائے گا, اسے اللہ کی رضا سمجھے گا, اس پر شکوہ شکایت نہیں کرے گا, اس کو پھر اللہ کی طرف سے بہترین اجر ملیں گے. اور جو اس کے اوپر ہمیشہ چڑچڑی کرتا رہے گا, میری تو یہ چیز اچھی نہیں ہے, میرا گھر اچھا نہیں ہے, میرا شوہر اچھا نہیں ہے, میرے تو بچے اچھے نہیں ہیں, میرے تو رزق میں تنگی ہے, میں تو بڑی بیمار ہوں, صحت میری نہیں, حالانکہ ٹھیک ٹھاک ہو. آپ بیماروں کو تو جا کے دیکھیں جو بستروں پہ پڑے ہیں, جو ہل نہیں سکتے, جن کو وینٹیلیٹروں پہ پڑے ہوئے ہیں, جو لوگ آکسیجن لگی ہوئی ہے 6 مہینے سے, ہل نہیں سکتے, اپنی کروٹ نہیں بدل سکتے, وہ بیمار ہے نا. تو ہم بلا وجہ کی ذرا سی چیزوں کو بڑھا چڑھا کے اور اللہ کی ناشکریاں کریں, تو یہ تو پھر تقدیر پر صبر نہ ہوا نا, یہ تو پھر صبر نہ ہوا, اور نبی کے حدیث کے خلاف ہو گئی نا بات. نبی نے کہا پھر اگر ایسا کرو گے تو پھر کیا ہوگا, برکت بھی ختم, وسعت بھی ختم. اور جو کہتے ہیں نا ہر چیز پہ, کبھی گھر میں اللہ ہماری والدہ کو جنت نصیب کرے, وہ بھی کہتی تھی کہ کوئی بھی حالات ہو, کوئی بھی کام ہو, اس میں کبھی بھی شکوہ کر کے آگے سے نہ کہو کہ یہ ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں نہیں ہے. بھائی اللہ نے آپ کے نصیب میں جو لکھ دیا, آپ کو وہ ملا, آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں, ورنہ کیا ہوتا ہے وہ نعمت بھی چلی جاتی ہے. پھر اللہ کہتا ہے نہیں, آپ اپنی زندگی سے آزمائیں نا, کہ آپ بہت محبت سے جائیں اور آپ واپس آئیں اپنے بچے کے لیے کوئی ٹوائے لے کر, آگے سے وہ کہا یہ تو اچھا نہیں ہے, یہ تو بالکل بیکار ہے, اور جو دوسرے کے پاس ہے وہ اچھا ہے, تو آپ کا کیا دل چاہے گا؟ آپ نے کتنا ڈھونڈ کے لیا تھا, اس کے مزاج کے مطابق لیا تھا, اس کی پسند کے مطابق لیا تھا, کتنا چلی آپ, کتنا ڈھونڈا آپ نے, کہ اور پھر جا کے اس نے کہا نہیں یہ میرا تو اچھا ہی نہیں ہے, یہ تو بیکار ہے, اور اس کو چھوڑ دیا, تو آپ کہیں گے لاؤ واپس کر دو, مجھے لاؤ واپس کر دو, میں اس کو واپس کر دوں گی. تو ایسا ہی ہوتا ہے نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نعمتوں کو واپس لے لیتا ہے جب ان کی ناقدری کرتے ہیں, اور ہم اس بات کو سوچتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں میں تو تھوڑا دل کا بوجھ ہی ہلکا کر رہی ہوں. عموماً خواتین کوئی نہ کوئی چھوٹا بڑا کوئی معاملہ ہوتا ہے, کیونکہ خواتین کی محفل ہے تو اس لیے خواتین کو مخاطب کر رہی ہوں, ورنہ تو سارے ہی بندے انسان ہیں, مرد بھی کرتے ہیں بعض اوقات. تو عموماً اچھی خاصی جاب ہوتی ہے مردوں کی بھی, یہاں چلیں آج ان کا بھی ذکر کر ہی دوں.
تو وہ اس پر بھی کہتے رہتے ہیں یہ اچھی نہیں ہے, یہاں میں خوش نہیں ہوں. بھائی اللہ تعالیٰ تمہیں روزی رزق دے رہا ہے نا, حلال رزق دے رہا ہے, آپ اپنی محنت کر رہے ہو, کوشش کرو, ہاں اس سے بہتر کی کوشش کرو, لیکن ہر وقت اس کو کوستے نہ رہو کہ یہ اچھا نہیں ہے, مجھے یہ نہیں ملتا, مجھے وہ نہیں ملتا. اسی طرح خواتین ہیں وہ گھروں میں, تو آپ یہ دیکھیے بچے ہیں تو اگر شروع سے ہی صبر کی عادت بنا لیں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ وہ جمی رہے گی. اور ابو حاتم کہتے ہیں کہ صبر کی 3 اقسام ہیں, تینوں موقعوں پر صبر کرنا والا عقل مند ہے. کون کون سے؟ نافرمانیوں سے, نمبر 1 نوٹ کر لیں, دیکھیں یہ چیزیں زندگی میں کام آتی ہیں. علم کو محفوظ کریں گے تو آپ کے کام آئے گا, نہیں کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ہاں کچھ سنا تھا میں نے, بہت اچھا. اچھا, یہ جو 3 میں نے بتایا نا کہ 3 موقعوں پر صبر کرنے والا عقل مند ہے. عقل مند کون ہے وہ 3 تین جو موقع بتائے کون سے ہیں؟ نافرمانیوں سے رک جانا, نافرمانیوں سے رک جانے پر صبر کرنا, نافرمانیوں سے رک جانے پر صبر کرنا. نمبر 2 نیک اعمال کے بجا لانے پر صبر کرنا, مشکل ہو رہی ہے, نیند بھی آ رہی ہے, پانی بھی ٹھنڈا ہے, وضو بھی کرنا ہے, نیک اعمال کرنے ہیں نا, ان پر صبر کر کے کر گزرنا. یہ ہے دوسرا عقل مند بندہ جو صبر کے ساتھ دوسرے موقع پہ کام کرتا ہے. تیسرا کیا ہے؟ سختیوں, مشکلوں, مصائبوں, دکھوں اور غموں پر صبر کرنا. یہ ہے عقل مند بندہ جس کی زندگی میں کوئی سختی آئے, کوئی دکھ آئے, کوئی پریشانی آئے, پھر بھی وہ صبر کرتا ہے. اسے پتا ہے کیوں عقل مند کیوں ہے, اسے پتا ہے نا, اس کی عقل کام کر رہی, اسے پتا ہے کہ میں کوئی ایسے وہ تو نہیں ہوں, میرے پیچھے میرا رب ہے, میرے رب کی مرضی کے بغیر اس دنیا کا پتہ بھی نہیں ہلتا. اگر کوئی خوشی میری زندگی میں ہے تو یہ میرے رب نے دی ہے, مجھے اس پہ شکر کرنا چاہیے. اور اگر کوئی غم ہے تو یہ بھی میرے رب کی طرف سے آیا ہے, ضرور اس میں میرے لیے کوئی بھلائی ہوگی, تو میں اس پر صبر کروں. اللہ ہو سکتا ہے مجھے اس صبر کے ذریعے سے کتنا بے حساب یقیناً اجر دے کر میری بخشش چاہتے ہوں, کوئی بھی میری بھلائی چاہتے ہوں, تو اس صبر پر بھی عقل مند جو ہے وہ صبر کرتا ہے. اس مشکل پر بھی عقل مند جو ہے وہ صبر کرتا ہے. جبکہ جو عقل مند نہیں ہوگا وہ تو پھر واویلا کرے گا نا. تو آپ نے اور میں نے کیا سیکھا کہ حالت جو بھی ہو عقل مندی سے کام لینا ہے. تو جو یہ حالتیں میں نے بیان کی ہے نا کہ عقل مند آدمی تینوں حالات میں اپنی حالت پر غور کرتا ہے اور وہ ان موقعوں پر صبر کا دامن پکڑ لیتا ہے, یہاں تک کہ وہ مشکل آسانی میں بدل جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ بڑے درجوں تک پہنچ جاتا ہے. تو مصیبت پر صبر کرنا بہت اچھا کام ہے. اور اب اس سے بھی افضل کیا ہے؟ نافرمانیوں سے رک جانے پر صبر کرنا. آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی یہ نافرمانی کروں, لیکن رک جاؤ کہ نہیں یار, اللہ منع کرتا ہے, اللہ ناراض ہو جائے گا, نہیں مجھے نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بھی بہت بڑا صبر ہے. تو صبر کے حوالے سے لوگوں کی بھی بڑی قسمیں ہیں, لکھ لیں, نوٹ کر لیں, میں مختصر بتاؤں گی, حالانکہ اس میں بہت, یہ خود ایک ٹاپک ہے کہ صبر کے حوالے سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں. پہلی قسم کے لوگ صبر اور تقوی کے حامل لوگ, جن کے اندر صبر بھی ہے, تقوی ہے, اللہ کا ڈر ہے. دوسرا تقوی ہے لیکن صبر نہ کرنے والے, یہ لوگوں کی قسمیں بتا رہی ہوں. تقوی ہے, تقوی کے حامل ہیں لیکن صبر نہیں کرتے. نمبر 3 تقوی سے خالی لیکن صبر کرتے ہیں, تقوی کوئی نہیں ہے لیکن صبر کرتے ہیں. چوتھا صبر اور تقوی دونوں نہیں ہیں, یہ ہیں لوگوں کی قسمیں بتا رہی ہوں. اب ہم نے ان میں سے چیک کرنا ہے ہم کون سی قسم کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ صبر اور تقوی کے جو حامل لوگ ہوتے ہیں نا, یہ پورا ایک ٹاپک ہے کہ میں اس پر الگ الگ بات کروں گی انشاءاللہ دوبارہ بھی. آپ اگر مجھے یاد دلائیے گا کہ صبر کے حوالے سے لوگوں کی جو قسمیں ہیں, اس ٹاپک پہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گی. ابھی صرف اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ کچھ لوگوں کے پاس صبر بھی ہے اور تقوی بھی ہے, کچھ کے پاس تقوی ہے صبر نہیں. نمبر 3 تقوی سے خالی لیکن صبر کرتے ہیں. چوتھے کون ہے؟ صبر بھی نہیں ہے اور تقوی بھی نہیں ہے, ختم, بات ہی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو صبر کی جو اہمیت ہے, اصل میں اپنے اس ٹاپک کو آگے لے کے جانا چاہتی ہوں کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا. تو صبر کی جو اہمیت ہے نا وہ قرآن پاک سے بہت جگہوں پہ واضح ہو رہی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو, اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر. اللہ اکبر. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب میں نور سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جگہ جگہ پر مختلف مقامات پر, بلکہ کتنے تقریباً 90 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ صبر جو ہے اس کا ذکر فرما دیا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس
یہ جو ابھی میں نے آج سنائی اس کال میں تو نماز کے ساتھ ملا کر بھی صبر کا بیان بتا دیا کہ آپ کو صبر نہیں، اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آ رہی نا کہ اگر صبر نہیں آ رہا تو آپ فوراً نماز کی حالت اختیار کریں، نماز اختیار کریں تو آپ کو صبر آ جائے گا۔ صبر لینا کیسے ہے، صبر کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے ساتھ میں ہی لگا دیا کہ صبر کرو اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ اگر صبر نہیں آ رہا تو نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو نبی پاک نے فرمایا کہ کوئی شخص جو کسی سے اذیت سنے، کوئی ایسی بات جو اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا وہ بندہ ہو نہیں سکتا۔ کہتے ہیں نا لوگ اللہ کے لیے دیکھیں نا کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے لیے کہتے ہیں اللہ کا بیٹا اولاد ٹھہرا دیتے ہیں ساتھ، اور وہ انہیں اللہ جبکہ تندرستی بھی دیتا ہے، روزی بھی دیتا ہے، ایسے لوگوں کو کوئی اللہ تعالیٰ نعمتیں تو نہیں چھین لیتا جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنی بڑی شرک کی بات کرتے ہیں۔ تو انسانوں کو بھی کچھ عقل سے کام لینا چاہیے کہ کوئی ذرا سی بات کہہ دے، نہیں میں تو بہت مجھے اذیت ہو گئی ہے، میں بہت ہرٹ ہوں، میں 2 دن سے کمرہ بند کر کے بیٹھی ہوں، میں رو رہی ہوں کیونکہ فلاں نے میرا دل دکھا دیا۔ بھائی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے صبر کرنا، اللہ تعالیٰ بھی تو صبر کرتا ہے نا۔ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ایسی بات کر دیتے ہیں، اولاد تک کا بنا دیتے ہیں اللہ کی، تو اللہ کتنا صبر کرتا ہے۔ کیا ان کی آنکھیں چھین لیتا ہے؟ کیا ان کی روزی چھین لیتا ہے؟ کیا ان کو اسی وقت مار دیتا ہے؟ جو بتوں کے آگے بیٹھے ہوئے دیتا اللہ ہے، دیتا ہے نا، اللہ صبر کرتا ہے۔ تو اللہ کی صفت کو اپنانا چاہیے۔ صبر کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں فرمایا، اور خصوصاً جو تنگ دستی میں اور تکلیف میں، اللہ اکبر، یعنی مشکل حالات میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی ہیں بچنے والے۔ اللہ اکبر، واولئک هم المتقون۔ دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا کہ انہوں نے جو کہا کہ یہی ہیں وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا صبر، یہ نبیوں کی بھی صفت ہے، نبیوں کی بھی صفت ہے۔ اس کے لیے سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس صبر کریں جس طرح پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کیا۔ اب رسول کتنے پختہ ارادے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں مبعوث فرمایا، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاؤ۔ کیا کچھ ظلم نہیں ہوا ان کے راستے میں؟ کون سی مصیبت ہے جو نہیں آئی؟ ہر نبی کی زندگی مشکل کر دی لوگوں نے۔ آج ہم اپنی زندگی کی مشکلوں کو دیکھ کے کہتے ہیں ہمارے ساتھ بڑی مشکلیں، وہ تو دیکھیں نبی انبیاء اپنے مقصد سے نہیں ہٹے، اپنے مقصد سے نہیں ہٹے، صبر کیا، کتنا بڑا صبر ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے جب صبر کی موقع آئے تو سمجھ لیں اللہ کی صفت ہے، نبیوں کی صفت ہے، تو اجر بھی کتنا زیادہ ہے۔ اور ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 200 میں دوبارہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو، پھر کہا جو ایمان لائے ہو، اب یہاں لوگ کہہ کے بلایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر کرو اور مقابلے میں جمے رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو آپ اس آیت کی اگر تفسیر میں جائیں نا تو بہت وسیع بات ہے کہ ہر حال میں جمے رہو، ڈٹے رہو، جس بھی مورچے پر متعین ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف جنگ کا ہی سین ہے، جنگ کا بھی سین ہے، لیکن زندگی کے ہر معاملے میں نیکی اور بھلائی کے ساتھ جمے رہو، ڈٹے رہو۔ جو اللہ کی رضا کا مورچہ ہے اس کو سنبھالے رکھو، اس کو مت چھوڑو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کہاں پر؟ دنیا اور آخرت دونوں میں۔ آج ہر بندہ کہتا ہے نا مجھے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی چاہیے، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ یہ وظیفہ ہے نا، صبر کی تلقین کی ہے اللہ نے، ہر حال میں اپنے رب کی اطاعت کرو اور جو اس نے کہا وہ کرو، جو اس نے کہا رکو، چاہے نفس پہ گراں گزرتا ہے، یہ صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر دیں گے۔ اور مشکل حالات میں بھی صبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں کہا، اور ہم نے تمہارے باز کو تمہارے باز کے لیے آزمائش بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ، ہم انسانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں نا، ہمارے ہی ارد گرد میں ہمارے ہی قریبی لوگوں میں سے کسی نہ کسی کو ہمارے لیے آزمائش بنا دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا کیا تم صبر کرو گے؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ اتسبرون، یا یہ ایک سوالیہ انداز ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارا رب ہمیشہ سے سب کچھ دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ کو سب پتا ہے، دنیا میں پیدائش سے پہلے اللہ ہمیں جانتا ہے ہم کس طرح کے لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ چیک کرتا ہے۔ تو ایمان کی جو افضل حالت ہے نا، وہ نبی پاک نے فرمایا ایمان کی افضل حالت کیا ہے؟ صبر اور نرمی کرنا۔ صبر کریں گے تو نرمی بھی ہوگی نا، جو صبر ہی نہیں کرتے وہ تو پھٹ جاتے ہیں سختی سے۔ تو صبر کرنا ایمان کی علامت ہے۔ صبر اور ایمان کا آپس میں لازم و ملزوم تعلق ہے۔ جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم، جنت میں داخلے کا میزان، خسارے سے بچنے کے لیے صبر ضروری ہے۔ صبر کرنا ہمت والوں کا کام ہے۔ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا نا، تو اس کے ساتھ یہ فائدے لگے ہوئے ہیں۔ تو صبر جو ہے سب سے وسیع اور بہترین نعمت ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے وسیع اور بہترین نعمت ہے کسی بھی شخص کے لیے۔ تو
آپ یہ نوٹ کریں اپنے پاس کہ میرے نبی نے اس کو سب سے وسیع اور سب سے بہترین نعمت، کشادہ نعمت قرار دیا ہے، اور چھینی جانے والی نعمت پر صبر کرنا اس نعمت سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ عمر بن عبدالعزیز منبر پر کھڑے تھے اور کہا، جب اللہ کسی بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے اور پھر اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے تو اس نعمت کے چھن جانے کے بدلے اسے صبر عطا کرتا ہے، پھر صبر کے بدلے اس کو اجر عطا کرتا ہے، وہ کچھ عطا کرتا ہے وہ اس چھینی جانے والی نعمت سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صبر اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو بے صبرا انسان جو ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ابن مبارک کہتے ہیں جو صبر کرتا ہے وہ بہت ہی کم، جو صبر کرتا ہے وہ بہت ہی کم صبر کرتا ہے، اور جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے وہ بہت کم اس کو فائدہ ہو، مطلب نقصان میں چلا جاتا ہے نا۔ پھر اس کی تو پھر اس نے تو خود ہی اپنے ہاتھ سے اپنے معاملے کو خراب کر دیا بے صبری کر کے۔ اچھا، صبر کے جو فائدے ہیں، یہ صبر کے فائدے یہ خود ایک ٹاپک ہے، اور اس پر ایک وسیع بات ہوگی انشاءاللہ رمضان کے بعد، لیکن ابھی میں اس کے پوائنٹس آپ کو دیتی ہوں، آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ صبر کے فائدے دیکھیے، نمبر ایک، نمبر آپ کو نوٹ کرتی جائے گا، میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے صبر کے تین وعدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صابرین کے ساتھ تین وعدے کیے ہیں، اور مغفرت، صابرین جو ہیں صبر کرنے والے، انہیں مغفرت کے ساتھ بہت بڑا اجر بھی ملے گا۔ اور اجر کیا ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے، اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ جو صبر کریں گے اجر ضائع نہیں ہوگا، جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا ہی بڑا اجر ہوگا، اور صبر کرنے میں خیر کثیر ہے، اور جو لوگ صابر ہیں ان کے لیے اللہ نے خوشخبریاں دی ہیں، اور اللہ کی مدد ملتی ہے، اور اللہ کا ساتھ ملتا ہے، اور فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، عزت ملتی ہے۔ صبر کرنا عزت کا باعث بن جاتا ہے، دین کی امامت ملتی ہے، دشمنوں کی چالوں سے تحفظ ملتا ہے، غور و فکر کی توفیق ملتی ہے، دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں برکت ملتی ہے، دنیا اور آخرت میں بہترین ٹھکانہ ملتا ہے، بے حساب اجر ملتا ہے، صبر کا بدلہ جنت ملے گا، جنت کے بالا خانے ملیں گے، مصیبت پر صبر کرنے سے درجے بلند ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو صابرین کے جو تین وعدے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے 157 تک فرمایا، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت آ پہنچتی ہے۔ الذین، اللہ اکبر، یہ آیت میں آپ کے ساتھ پہلے کر چکی ہوں سورہ بقرہ میں اس کی تفسیر۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہ لوگ ہیں ہدایت پانے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ دیکھیے تین خوشخبریاں آ گئی نا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے ذمہ ہے اجر۔ اللہ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 96 میں فرمایا، اور یقیناً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ضرور ان کا بدلہ اجر میں دیں گے، ضرور۔ اللہ تعالیٰ نے خود کے اپنے اوپر خود ذمہ داری لی کہ بہترین اعمال کے مطابق جو وہ عمل کیا کرتے تھے اس کے مطابق ہم انہیں اجر دیں گے، اور صبر کرنے والے کا اجر ضائع نہ ہوگا۔ صبر کر، اس کے لیے سورہ ہود کی آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا صبر کرو، بے شک اللہ نیکی کو نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا واضح بتا دیا تو پھر لوگ نا امید کیوں ہو جاتے ہیں؟ نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ اس لیے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے نا۔ قرآن میں کتنی خوشخبریاں ہیں، جتنی بڑی آزمائش ہوگی نا اتنا ہی بڑا اجر بھی ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ بے شک زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے، اب غور کریے گا، بڑی امپورٹنٹ حدیث بتا رہی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور پھر لوگوں کی طرف سے اس کو تکلیفیں بھی آتی ہیں، ہاں، اور لوگ باتیں کر دیتے ہوں گے نا، اور پھر وہ ان پہ صبر کرتا ہے، ایسے مومن سے یعنی جو دوسرا مومن ہے وہ لوگوں سے میل جول ہی نہیں رکھتا، تو ایسے مومن سے پہلے والا جو مومن ہے جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور صبر کرتا ہے، لوگوں کی طرف سے لوگ اس کو تکلیفیں دیتے ہیں اور وہ صبر کرتا ہے، اس کا اجر زیادہ ہے اس مومن سے کہ جو لوگوں سے میل جول ہی نہیں رکھتا اور نہ ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے۔
آپ غور کریں آج کے معاشرے پر، لوگ کہتے ہیں میں کیسے ملوں، فلاں مجھے یہ دکھ دیتا ہے، فلاں مجھے، میں تو اس سے الگ بالکل سیف سائڈ ہو کے بیٹھی ہوں، کیونکہ اس کے پاس جاؤ نا یا ان سے میل ملاقات رکھو نا، وہ بڑا تنگ کرتے ہیں، وہ بڑا دکھ دیتے ہیں، بڑا ہرٹ کرتے ہیں، بڑے رویے ایسے بناتے ہیں، ایسا مس بہیو کرتے ہیں کہ بس دل چیر کے رکھ دیتے ہیں، جبکہ نبی نے فرما دیا اللہ اکبر کبیرہ کہ اس مومن کو اجر ہی زیادہ ہے جو ان لوگوں کے ساتھ رابطہ تعلق رکھتا ہے، پھر بھی اللہ کی رضا کی خاطر جو اس کو تکلیف دیتے ہیں، اس کا اجر اس مومن سے زیادہ ہے جو کہ مجھے تکلیف نہ ہو جائے، میں ہرٹ نہ ہو جاؤں، اگلا مجھے دیکھ کے کوئی شکل نہ بنا دے، اگلا مجھے مس بہیو نہ کر دے، اس لیے میں تو اس سے کٹی بیٹھی ہوں، اس کا اجر نہیں ہے۔ جو دوسروں کی طرف سے تکلیف کی وجہ سے میل جول ہی نہیں رکھتا تو پھر صبر کہاں سے کرے گا؟ جب میل خود ہی اس نے تو ادھر ہی بچا لیا نا، اپنے آپ کو ادھر اسی دنیا میں بچا لیا نا تکلیف سے، کہ نہ ہی ملو اور نہ ہی تکلیف پہ صبر کرنا پڑے۔ اور ایک بندہ ہے وہ کہتا ملوں گا سب سے، دینی ہے جس کو تکلیف دو، بے شک دے، مجھے کیا، میں تو صبر کروں گا اللہ کی خاطر، تو اجر ملے گا نا۔ اور پھر شکایت بھی نہیں کرتا کسی سے کہ دیکھو میں تو گئی تھی بڑے تحفے تحائف لے کر، رمضان آ رہا تھا تو راضی کرنے، تو وہ تو ہوئے نہیں راضی، اور میں نے تو فون بھی کیا تھا اور میں نے تو ان کو معافی بھی مانگی تھی، مگر وہ تو سیدھے ہی نہیں ہو کے دے رہے، کیا کروں؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ نے اپنے رب کی رضا کے لیے فون بھی کیا، طبیعت بھی پوچھی، حال بھی پوچھا، سلام بھی کیا، عید پر تحفے بھی لے کر گئی، آگے سے کسی نے بلایا نہیں بلایا، کوئی اچھا بولا نہیں بولا، کسی نے منہ بنایا، وہ ان کا عمل ہے، ان کے ساتھ ہے، آپ کا عمل کیا تھا؟ آپ نے صبر کر لیا، کسی سے ذکر ہی نہیں کیا، اپنے رب سے کر لیں ذکر، اگر زیادہ ہی دل دکھا ہے تو۔ یہ تو پیچھے ابھی آیت بتائی نا کہ تکلیف پہنچے تو صبر سے، نماز سے مدد لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کریں اور پھر اللہ کے حوالے کر دیں، کیونکہ یہ معاملے کا اجر تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے نا کہ میں دوں گا، اور ہاتھ میں کیا رکھا ہے؟ ایسا بتا دیا ہے کہ کوئی پیمانہ ناپ نہیں سکے گا، روز محشر تو پیمانے بھی کتنے بڑے ہوں گے، لیکن صبر کا جو اجر ہے اس کا تو کوئی حد ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی تول ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی میزان ہی نہیں ہے، تو صبر کرنے پر بہت کثیر اجر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے، ناپسندیدہ چیزوں پر، اللہ اکبر، کیونکہ مدد صبر کیونکہ مدد صبر کے ساتھ ہے، تنگی کے ساتھ کشادگی ہے اور سختی کے ساتھ آسانی ہے، اللہ اکبر۔ یعنی جب آپ کوئی چیز آپ کو ناپسند ہوتی ہے اور پھر بھی آپ اس کو اللہ کی رضا کے لیے صبر کر کے آزماتے، یعنی زندگی میں بعض اوقات لوگوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، شوہر ہی صحیح نہیں ہوتا، صبر کرتے رہتے ہیں لوگ، بعض میں اور ساری بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر انسان صبر کرتا رہتا ہے، تو تنگی کے ساتھ کشادگی ہے، کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، کوئی بھی حالات ہو۔ بعض لوگ بچے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، ماں باپ دنیا میں نہیں رہتے، اللہ بھی بھروسہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہر معاملے کا حل بہترین نکالتے ہیں۔ اور بھی زندگی کے، ابھی دیکھیں وقت کم ہے ورنہ میں وہ سارے ایک کے بعد ایک سارے وہ ٹاپک کھول دوں کہ جو دنیا میں اس وقت ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اور اس پہ صبر کرنا چاہیے، لیکن انشاءاللہ اس ٹاپک پہ ہم دوبارہ بھی بات کریں گے۔ لیکن صابرین کے لیے خوشخبری جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں بھی کہ جو ابھی میں نے بات کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو خوشخبری سنائی ہے اس میں سب چیزیں آ گئی نا، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دو، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے دل ڈر جاتے ہیں جب ان پر مصیبت آئے اور اس پر وہ صبر کرنے والے اور نماز قائم کرنے والے، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں، تو صبر بھی، اس میں صبر کا بھی آ گیا ذکر، عاجزی کا بھی، اللہ کے ذکر کا بھی، کہ اگر مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی تو پریشان نہ ہو، صبر کرو، ساتھ میں اللہ کا ذکر کرو، کوئی بھی مصیبت آ گئی نماز قائم کرو۔ قائم کا مطلب ہے ایک کے بعد ایک نماز، یہ نہیں آج پڑھ لی پھر جمعے کو پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے، قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے ساری نمازیں پڑھنا، اور ہمیں اللہ نے جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 155 میں اس بات کی بھی طرف ذکر کر دیا کہ کوئی مشکل پریشانی ہے، صبر کرو، جو اللہ نے دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ پریشانیوں کو ٹالنے والا ہے، اس کو بتانے سے اس کو بتانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بتانا کس کو ہے؟ اپنے رب کو بتانا ہے، جا نماز بچھائیے، بیٹھیے، 2 رکعت پڑھیے، جو کچھ کہنا ہے کہیے، آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا اور آپ کے صبر پہ بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ کے صبر کو کوئی وہ جو ہے نا صبر جو مطلب ہم بے صبری کر کے اپنا اجر کھو دیتے ہیں، اللہ سے بات کرنے میں صبر کا اجر بھی باقی رہے گا اور کام بھی ہو جائے گا، کیونکہ صابرین کو اللہ کی مدد ملتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے، کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، یعنی جب کشادگی ہوگی، تنگی ہوگی، کشادگی ہوگی، دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اور مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی آسانیاں ہوتی ہیں تو مشکلیں بھی ہوتی ہیں، مشکلیں ہوتی ہیں تو آسانیاں بھی ہوتی ہیں، سب آپس میں لازم ہے، ملزوم ہے، تو کوئی بھی حالات ہو، اس سے کیا پتہ چلتا ہے مشکل ہو یا آسانی، دونوں صورتوں میں اللہ کے ساتھ جڑے رہو۔ صابرین کو اللہ کی مدد ملتی ہے، سورہ الانفال آیت نمبر 46، اللہ کی محبت ملتی ہے، سورہ آل عمران 146، اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 200 کہ اے لوگوں جو
ایمان لائے ہو صبر کرو مقابلے پہ جمے رہو عزت ملتی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرنا عزت کا باعث ہے، سب دین کی امامت ملتی ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 24، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ سورہ رات آیت نمبر 24، جنت کے بالا خانے ملیں گے، اللہ اکبر۔ سورہ فرقان آیت نمبر 75، یہی ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا بدلہ جنت کے بالا خانوں کی صورت میں پائیں گے۔ بالا خانے کون سے ہوتے ہیں؟ اونچے مقام، اللہ اکبر۔ اور وہاں آپ دیکھیں نا کہ وہاں پر جو ہے تو سلام کے ساتھ استقبال کیا جائے گا، کتنے اونچے اونچے مکان ہوں گے، معلوم نہیں کہ کتنی اونچی کوئی وادی ہوگی، کیا ہوگا، جہاں سے پوری جنت کے نظارے ہوں گے، بالا خانے، اونچے مکان، جہاں آپ ذرا تصور کریں نا کسی اونچی گیلری میں کھڑے ہو کے، کسی اونچی بالکونی میں کھڑے ہو کے آپ پورا نظارہ کریں، کچھ ایسا ہوگا۔ خیر جنت کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ہم تو اسی دنیا کی تشبیہ سے لیتے ہیں نا، بات کرتے ہیں کہ اونچے مقام ملیں گے ان لوگوں کو، اونچے مقام ملیں گے جو اس دنیا میں صبر کرتے ہیں، اور انہیں سورہ الانسان آیت نمبر 12 میں، اور انہیں ان کے صبر کے عوض جنت اور ریشم کا بدلہ عطا فرمایا، جنت اور ریشم کا بدلہ۔ اچھا صبر کے موقع جو ہیں، یہ خود ایک ٹاپک ہے کہ صبر کن کن موقعوں پہ کرنا چاہیے، لیکن یہ خود ایک ٹاپک ہے، لیکن میں اس کے بھی صرف پوائنٹس بول دیتی ہوں کیونکہ وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ لوگوں کی باتوں پر، نمبر 1 آپ نمبر ڈالتی جائے گا، صبر کن موقعوں پہ کرنا ہے آپ نے؟ لوگوں کی باتوں پر، کسی کے ستانے پر، غلط الزام لگانے پر، حالات کی تنگی پر، رزق کی تنگی پر، پسند کا کھانا نہیں ہو تو بھی، بیماری ہو تو بھی، بچیوں کی پیدائش ہو جائے تو بھی، بچوں کی میں سے کسی کی وفات ہو جائے تو، اسی طرح علم حاصل کرنے میں صبر کرنا ہے، کیونکہ علم حاصل کرنے میں محنت لگتی ہے نا، وقت دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی ایسے بندے، اگر آپ اتنے زیادہ امیر نہیں ہو لیکن کوئی بہت زیادہ امیر ہے، اس کی طرف سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کے علاوہ آپ کے اپنے ایک تو امیر ہوتا ہے نا دولت مند، اور ایک وہ امیر ہوتا ہے جو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے، کوئی گھر کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی آپ کے قافلے کا، کوئی آپ کا انچارج، کوئی بھی اپنے، یعنی اس کو بھی امیر کہتے ہیں نا۔ تو اگر اس کی اپنے بڑے کی، یوں سمجھ لیں، چلیں امیر کو بھی چھوڑیں، کسی اپنے بڑے کی طرف سے بھی کوئی تکلیف پہنچے، آپ نے صبر کر لیا، اچھا آپ کو ترجیح دی جا رہی ہے، آپ کے اوپر کسی اور کو ترجیح دی جا رہی ہے، آپ کو اتنا اگنور کیا جا رہا ہے، آپ کو اتنی اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا، تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ بدلہ لینے کا موقع ہے لیکن آپ نے صبر کر لیا، یہ ہے صبر کا موقع۔ تو بدلہ لینے کا موقع بھی مل رہا ہے لیکن پھر بھی آپ صبر کریں، اور جاہلوں کے کی باتوں پہ صبر ہے، جاہلوں کے جوابوں پہ، کیونکہ جواب جو جاہل، آپ کسی جاہل سے بات کریں گے نا تو آپ کو وہ ایسا ٹیڑھا جواب دیں گے کہ آپ کو غصہ دلا دیں گے، لیکن آپ نے جواب میں صبر کر لیا، تو یہ ہے صبر کے موقع۔ تو ان موقعوں کو انشاءاللہ پھر کبھی ڈیٹیل سے بھی بات کریں گے، لیکن ان موقعوں کو آپ نے جانے نہیں دینا، ان موقعوں کے اوپر آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ تو رزق کی کمی ہو جائے اور کوئی مشکل ہو جائے، علم کے حاصل کرنے میں مشکل ہو، نیند جاتی ہے نا، علم حاصل کرنا ہے، نیند کی قربانی، وقت کی قربانی، سب اپنے آپ کو جمع کرنا پڑتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، تو یہ سب چیزیں صبر مانگتی ہیں۔ تو یہ صبر جب آپ کریں گے نا، کرتی بھی ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ، تو اللہ کی خاطر کیا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کا بے حساب اجر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ المدثر کی آیت نمبر 7 میں کہ اللہ کی خاطر، صرف اللہ کی خاطر اور اپنے رب کے لیے پس صبر کیا کرو۔ صدمے کی پہلی چوٹ پر صبر کرنا ہے، یہ نہیں کہ صدمے کی پہلی چوٹ کے اوپر تو خوب ہنگامہ لگا دیا اور بعد میں سب کچھ کرا کے بعد میں کہا میں نے صبر کر لیا، یا کسی پہ غصہ آیا اس کو خوب سنائی باتیں اور پھر آخر میں کہا کہ اب میرا تو صبر ہی ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے سے آخر تک صبر رکھنا ہے۔ اور صبر جمیل کیا ہے؟ تو فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، سورہ المعارج آیت نمبر 5، پس تو صبر کر، بہت اچھا صبر، بہت اچھا صبر، جمیل یعنی کہ اچھا صبر نا۔ اس سے مراد کون سا صبر ہے؟ ایسا جس میں نہ کوئی گھبراہٹ ہو اور نہ ہی کوئی شکوہ شکایت۔ خوبصورت صبر کون سا ہے؟ جس میں کوئی شکوہ شکایت نہیں، اور صبر جو ہے وہ کوشش سے آتا ہے، یہ میرے نبی نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بہترین اجر عطا کریں گے۔ مصیبت پر 4 بار جو ہے نا، 4 بار شکر کرنا چاہیے۔ یہ شعبی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے مصیبت لاحق ہوتی ہے تو میں اس پہ 4 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ میں سب سے پہلے میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس سے بڑی مصیبت لاحق نہیں ہوئی، یعنی کہ جو مشکل آئی ہے بس یہی ہے، اس شکر اس سے بڑی نہیں آئی، اللہ کا شکر ہے۔ اور دوسرا کیا کہ میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے صبر عطا کیا، یعنی کہ اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے صبر، اور پھر صبر کا ظاہر اجر ہے نا اس لیے، اور پھر یہ تیسرا کیا، اور میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی توفیق دی، کیونکہ اس طرح میں ثواب کی امید رکھتا ہوں۔
اور چوتھی بات پہ کیا ہے، اور میں اس بات پر شکر کرتا ہوں کہ یہ مصیبت مجھے میرے دین میں واقع نہیں ہوئی، اللہ اکبر، دنیا کی کوئی مصیبت تھی، شکر ہے میرا دین تو سلامت ہے، اس پر میں اللہ کا شکر کرتا ہوں۔ تو دل سے اللہ کا شکر کبھی بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ تو کسی نے پوچھا تھا نا کہ صبر جمیل کیا ہے، تو جواب ملا کہ تم آزمائش میں مبتلا ہو، تم مشکل میں پھنسے ہوئے ہو، لیکن پھر بھی دل الحمدللہ کہتا ہو، یہ ہے صبر جمیل، یہ ہے خوبصورت صبر۔ تو دیکھیں صبر کرنے کے جو طریقے ہیں وہ خود ایک ٹاپک ہے، لیکن اس کو میں نظر انداز تو نہیں کر رہی، میں پوائنٹس کی شکل میں بول دیتی ہوں۔ اللہ کی خاطر صبر کرنا چاہیے، یہ ہے صبر کا بہترین طریقہ، یہ ہے بہترین طریقے۔ اللہ کا چہرہ چاہنے کی خاطر صبر کرنا چاہیے، صدمے کی پہلی چوٹ پر صبر کرنا چاہیے۔ اور کون سا صبر؟ صبر جمیل، جس میں کوئی شکوہ نہ ہو۔ اور پھر صبر جو ہے وہ کوشش سے آتا ہے، ہر حال میں اللہ کی تعریف، مصیبت پر صبر، شکر، اللہ سے دل سے اللہ کا شکر کبھی نکلنا نہیں چاہیے، اللہ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے، زبان سے رب کی رضا کے کلمات کہنے چاہیے، خیر کے کلمات بولنے چاہیے، حالات جیسے بھی ہوں، زبان نہیں الٹی سیدھی چلانی چاہیے ہمیشہ۔ یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہے ایسا، میں ہی رہ گئی ہوں، مصیبت آئی پڑی ہے، ذرا ذرا سی بات ہوتی ہے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کیا مصیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے پناہ دے، مصیبتیں مشکل چیز ہوتی ہیں، یہ اتنا بڑا ورڈ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بچے نے گلاس گرا دیا، ہائے کیا مصیبت ہے۔ آپ کو پتہ ہے مصیبت کیا ہوتی ہے؟ زلزلے آ جاتے ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، زمین پھٹ جاتی ہے، بڑی بڑی ان کو کہتے ہیں مصیبتیں۔ بچہ گر گیا، تم یہ کوئی چیز توڑ دی، کوئی چیز اوپر سے گر گئی، یہ کیا مصیبت ہے، یہ کوئی لفظ ہے کہنے والا؟ تو خیر کے کلمات بولنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، پریشانی بھی ہو تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، بندوں سے شکوہ نہیں کرنا۔ اور جزا اور فضا، یہ تو اس نے یہ کہہ دیا تو اس نے وہ کہہ دیا تو میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ ہے جزا فضا، یہ نہیں کرنی۔ اور نوحہ نہیں کرنا، نوحے کی ممانعت ہے نا، لوگ نوحہ کرتے ہیں، مطلب اپنے غم کو بیان کرتے ہیں بول بول کے، یہ نہیں کرنا۔ اور اللہ کو الزام نہیں دینا، لوگ اللہ کو الزام آپ سوچ رہی ہوں گے کیسے دیتے ہیں، اس طرح کہ کوئی جیسے دعائیں مانگتے ہیں زندگی کی کسی بیمار کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے صحت تندرستی نہیں ملتی، وہ چلا جاتا ہے دنیا سے، لوگ شکایت کرتے ہیں، الزام دیتے ہیں، اللہ میں نے اتنی دعائیں مانگی تو نے میری ایک نہیں سنی۔ یہ الزام ہے نا، اللہ نے ایک نہیں سنی، کیوں نہیں؟ اللہ سننے والا ہے، اللہ دعاؤں کا سننے والا، دعا کا اجر ضرور ملتا، ہو سکتا ہے کہ جس بندے کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، اسے صحت زندگی نہیں دی، آپ کی دعاؤں سے اس کے درجے بلند ہو گئے، اس کی مغفرت ہو گئی، اس کے لیے اگلی دنیا آسان ہو گئی۔ تو اللہ کو الزام نہیں دینا چاہیے، صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو مثال ہے سورہ الصافات کی آیت نمبر 102 میں، اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے آپ کو بتائی ہے، اور اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی، میں صرف ہیڈنگ بات کر رہی ہوں تاکہ آپ کو ذرا ذہن کو تھوڑا سا یاد آ جائے کہ اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ جو میں پہلے بتا بھی چکی ہوں قربانی کے واقعے کے اندر، کہ کیسے چھوٹے سے بچے نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے کیسا بہترین اجر دیا۔ پھر یہ ہے کہ سورہ یوسف کے اندر آپ دیکھیے، سورہ آیت نمبر 18 میں، تو آپ، اور پھر یعقوب علیہ السلام کی مثال آپ دیکھیے کہ کیسے ان کے اپنے بیٹے جا کے ایک بیٹے کے ساتھ کنویں میں ڈال کے آتے ہیں، کیسے یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا زبردست اجر دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کی مثال دیکھیں کہ ان کو کیسے اندھی کنویں میں پھینک دیا بھائیوں نے، اور پھر انہوں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے کیسا بہترین اجر دیا۔ اور پھر جب آگے ان پر الزامات لگے اور ان کے ساتھ آگے جا کر حالات ہوئے، ہر حال میں انہوں نے صبر کیا تو انہیں کتنا بہترین اجر ملا۔ اسی طرح آسیہ علیہ السلام کی مثال دیکھیے، سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں فرمائی ہے کہ فرعون کی طرف سے ان کے ساتھ کتنے مظالم کیے گئے، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ تو کرنے کے کام کیا ہے کہ مصائب اور مشکلات کو برا نہیں سمجھے، کوئی بھی زندگی میں دکھ آئے، پریشانی آئے، اس کو برا نہیں سمجھنا، کوئی بھی بیماری آئے، امتحان آئے، اس کو برا نہیں سمجھنا، مصائب اور مشکلات کا مقابلہ صبر سے کرنا ہے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا ہے، اطاعت کے کاموں پہ صبر کرنی ہے، نافرمانی کے کاموں سے بچ کر ان پر، نافرمانی کے کاموں سے جو بچنا ہے وہ بھی صبر ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، بس اس قید خانے میں اللہ کی رضا میں راضی رہ کر صبر اور خوشی اور محبت کے ساتھ اپنی زندگی کے دن پورے کریں۔ یاد رکھیں مومن کے لیے قید خانہ ہے دنیا، اس میں قید خانے میں ساری سہولتیں نہیں ملتی، کسی کو کچھ ملتا ہے، کسی کو کچھ، بس جو مل گیا اسی پر صبر کرو۔ انبیاء کی سیرت سے سبق سیکھیں کہ انبیاء کے اوپر کتنی مشکل آئیں، کوئی بھی فقر و فاقہ، کوئی بھی پریشانی آئے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لیں۔ اور دوسرا کیا، ماحول سے پریشان ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں، وہ ایسی بستی میں رہتے تھے جہاں کوئی اللہ کا نام لیوا نہیں تھا اور ہر شخص ان کی جان کا دشمن تھا، پوری بستی والے کہتے تھے اٹھا کے ابراہیم کو آگ میں پھینکو۔ تو ایسا کچھ ہو، آپ کو لوگ پریشان کریں تو آپ ابراہیم کو یاد کریں۔ لوگوں کی باتوں پر اگر آپ کو اذیت ہو تو کس کو یاد کریں؟ موسیٰ علیہ السلام کو، کتنی لوگ ان کو باتیں سناتے تھے۔ شوہر کی طرف سے پریشانی آئے تو آسیہ علیہ السلام کے صبر کو یاد کر لیں کہ فرعون جیسا ظالم شوہر، پھر بیوی کی طرف سے
परेशानी हो अगर किसी मर्द को, तो वो ये कहे अब मैं क्या करूं, तो नूह अलैहिस्सलाम को याद करे कि नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी आप देखें। और फिर आपको औलाद की तरफ से नाफरमानी पेश आए तो याकूब अलैहिस्सलाम के जो वो बेटे फेंक आए थे अपने भाई को, और फिर नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की मिसाल है कि जो चलती कश्ती में नूह बुलाते चले गए, बेटा आ जा, डूब जाएगा। लेकिन बेटा ना आया, बेटे ने कहा मैं नहीं आता, मैं ऊंचे पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो जब औलाद नाफरमानी करे तो भी दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। तो नबियों का ख्याल अपने दिल में लाइए। कोई बीमारी हो जाए तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह सब्र करें। सोचें 18 साल वो अपने पड़े रहे और सब चीजें चली गई, नेमतें चली गई, अल्लाह ने फिर जब लौटाया, अजर दिया, कितना ज्यादा, हर चीज लौटा दी। अगर कोई आपकी जात के ऊपर झूठा इल्जाम लगाए, गौर से सुनिए, नोट कीजिए, तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरह सब्र करें कि उनके ऊपर कितना बड़ा, एक औरत पर इससे बड़ा इल्जाम क्या हो सकता है कि किसी के ऊपर ऐसी तोहमत लगे, उसके किरदार के ऊपर इतना, मैं वो लफ्ज नहीं कहना चाह रही हूँ कि उनके शायान शान नहीं वो लफ्ज, कि कितना बड़ा इल्जाम था, झूठा तोहमत कितनी बड़ी लगी थी, लेकिन उन्होंने सब्र किया और जाके नमाज बिछाई अपने रब के सामने और 2 रकत नमाज पढ़ी और रोई और कहा ए मेरे रब, तू जानता है मेरी पाक दामनी को जाहिर कर दे। और किसी से कुछ ना कहा, अपने रब से कहा, तो अल्लाह ताला ने कितना बेहतरीन अजर दिया। पूरा आप किस्सा कुरान में है। तो आप ये देखिए कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। अल्लाह ताला आपको और मुझे और हम सबको नेकी, भलाई और सब्र की तौफीक दे, हमें हर मुश्किल से बचाए, और अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे बंदों में, जिनका कि आज का हमारा टॉपिक है कि सब्र करने वालों के लिए बेहिसाब अजर है। कौन से सब्र करने वाले? या कुल या इबादिल्लज़ीना, ए मेरे बंदो, अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे और पसंदीदा बंदों में शामिल फरमाए, और अल्लाह ताला इस दुनिया में भी हमें अपने प्यारे और पसंदीदा बंदों में शामिल फरमाए, और आखिरत में भी हमें अपने प्यारे और पसंदीदा बंदों में शामिल फरमाकर जन्नतुल फिरदौस के बुलंद तरीन दर्जों में जगह अता फरमाए, अपने चेहरे का दीदार अता करे, और अपने चेहरे का दीदार अता होते ही हमें सजदा करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर।